لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. قابل عزت احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہماری عید کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی گئی ہماری تمام عبادتوں کو، نوافل کو، روزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو حضرات اس موقع پر حج کی سعادت سے بہرور ہونے حرمین تشریف لے ہوئے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج و عمرے کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، اور جہاں جہاں جن متبرک اور مقامات مقدسہ پر انہوں نے جو دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے۔ گزشتہ دو جمعوں سے ہمارے پاس قربانی اور حج کے موضوع پر بات ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تقریباً قربانی اور قربانی کے مسائل سے متعلق کچھ کتابی تعلیم کا بھی یہاں پر معمول ہے، اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کی وجہ سے امید ہے کہ قربانی کے بنیادی مسائل سے تو لوگ واقف ہمارے یہاں کے واقف ہو چکے ہیں۔ تھوڑے بہت مسائل میں تشنگی رہ بھی جاتی ہے تو علماء سے عوام پوچھ کر کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ 2 جمعوں سے حج اور قربانی پر بات ہو رہی تھی، اور کل اللہ کے فضل سے ہم نے عید الاضحیٰ میں منائی ہے، تو عید ہو یا قربانی ہو یا حج کی عبادت ہو، ان تمام عبادتوں کا ایک مرکزی کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ کیوں نہ اس جمعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ امتحانات کا تذکرہ کیا جائے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور ان تمام آزمائشوں میں وہ عبور کر نکلے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہو سکتا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ امتحانات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے ہے وہ تو متعدد ہے۔ کتنے ہیں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو تفسیر ابن کثیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے 1-2 نہیں بلکہ پورے 30 امتحانات لیے، اور اس روایت کو ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، یعنی ان کے توسط سے۔ یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے خلیل اور اپنے دوست ابراہیم کے 30 امتحانات لیے، اور 30 امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہو کر نکلے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس محدود وقت میں 30 امتحانات کا تذکرہ ممکن ہی نہیں، ایک منٹ بھی ایک امتحان پر بات کی جائے تو بھی ہمارے لیے وقت ناکافی ہو۔ اس لیے بنیادی طور پر جو حضرت ابراہیم کے زندگی کے
اہم امتحانات ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ بنیادی طور پر 4 امتحانات ہوئے حضرت ابراہیم۔ پہلا امتحان توحید کے مسئلے کو لے کر اہل خانہ سے ٹکر، گھر والوں سے مخالفت، والد کی مخالفت۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے یا ان کا جو والد تھا وہ کوئی بہت عام آدمی نہیں تھا، اور صرف محض ایک بت پرست نہیں تھا، بلکہ بت تراش تھا، بت گر تھا، اور بتوں کو بنایا کرتا تھا، اور صرف ایک مزدور کے طور پر نہیں بنایا کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو مجاور کی حیثیت حاصل تھی۔ دنیا کے اصول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بنا بنایا سورس آف انکم، اور وہ بھی ایسا سورس آف انکم جو پوری ڈگنیٹی کے ساتھ کسی بچے کو ملنے والا ہو وراثت کے اندر، اس کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ باپ کو جو مقام حاصل ہے بتوں کے بنانے کی وجہ سے، وہ مقام ایسا ہے جو ہمہ وقت ہدیوں کی بارش کیا کرتا ہے، وہ مقام ایسا ہے جو عقیدت اور محبت کی آڑ میں لوگوں کے جیبوں کو خالی کرنے کا آسان راستہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم اس سورس آف انکم کو اپنا سکتے تھے، لیکن آپ نے توحید کی وجہ سے باپ کی مخالفت کی اور اس کو سمجھایا کہ یہ جو تم بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اس کو خدا کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ اس کے اندر جان نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، آپ خود ان کو بناتے ہیں اور پھر بنانے کے بعد خود ہی ان سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی بھلا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات کہ آپ خود ہی بنائیں اور خود اسی سے مانگنے لگ جائیں؟ باطل کا ہمیشہ سے یہ انداز رہا ہے کہ صحیح بات جب سامنے آتی ہے تو باطل کبھی دلیل نہیں دے سکتا ہے، باطل کبھی دلیل نہیں دے سکتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کھسیانی بلی کیا کرتی ہے؟ کھسیانی بلی کھپا نوچ۔ تو باطل کا حال یہی ہوتا ہے، جب حق بات دلیل کے ساتھ اس کے سامنے رکھی جاتی ہے اور اس کو دلیل نہیں بن پڑتی ہے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، وہ تشدد پر اتر آتا ہے، وہ ظلم پر اتر آتا ہے۔ باپ نے بھی یہی کیا۔ باپ نے کیا کہا؟ باپ نے تو کہہ دیا کہ بیٹا اگر سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا کہوں گا؟ لَأَرْجُمَنَّ، اگر نہیں مانو گے یہ پورے شہر کے پتھر جمع کر کے سنسار کر دوں گا، اور اگر وہ نہیں بھی کیا تو اتنا ہے کہ یہ جو اپنی شیخی بگارنا ہے تو یہاں نہیں کرنا، تمہارا باپ ہوگا، کیا ہاں باپ ہو تمہارا، یہاں یہ چلنے والی نہیں۔ اگر کرنا ہی ہے، قرآن نے اس کے لیے الفاظ نقل کیے باپ کے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہا کہ مجھے چھوڑ کر بیٹا چلے جانا سیدھا گھر، یہاں رہنے کے لیے تمہارے پاس، تمہیں یہاں رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ تو بہرحال پہلا امتحان باپ سے ٹکر، کس لیے؟ توحید کے لیے۔ دوسرا امتحان حکومت وقت سے ٹکر، کس سے ٹکر لی؟ بادشاہ سے۔ کون سا بادشاہ؟ نمرود، نام سنا ہے؟ ہم لوگ عام طور پہ نمرود کہتے ہیں، اس کا صحیح پروننسیشن ہے نمرود۔ کیا ہے؟ نمرود، لیکن عرف میں اب زبانوں پر نمرود چڑھا ہوا ہے۔ کیا چڑھا ہوا ہے؟ ہاں، تو اس سے ٹکر لی، باپ سے ٹکر لیے، گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ حکومت وقت سے ٹکر لیے، کس مسئلے کو لے کر؟ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کو لے کر۔ گھر والوں سے بھی مخالفت اسی مسئلے کو لے کر، حکومت وقت سے مخالفت اسی مسئلے کو لے کر، اور حکومت وقت سے مخالفت کی تو کیا کیا نتائج ہوئے وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ تیسرا امتحان کیا ہے؟ تیسرا امتحان یہ کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد بیوی اور بچوں کو ہزاروں کلو میٹر دور
بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، فلسطین سے حجاز کا سفر کوئی آسان سفر نہیں، درمیان میں پوری ایک کنٹری پڑتی ہے ایجپٹ کی، مصر کی، اس کو عبور کر کے آنا ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ اس طریقے کے فلائٹس وغیرہ نہیں تھے کہ آنکھ کی آنکھ میں جو ہے پیپر دیکھتے دیکھتے بندہ جو ہے معلوم ہوا ٹیک آف ہو جاتا ہے، ایسے تو نہیں تھا، ہے نا؟ تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، اور کوئی پر بھی یعنی جہاں پر جایا جا رہا ہے، بھجوایا جا رہا ہے، کوئی جان پہچان کے لیے بڑھاپے کی عمر میں بیوی اور بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس امتحان سے بھی سرخ ہوئے، اس پر سب پر تھوڑی تھوڑی بات کروں گا انشاءاللہ۔ چوتھا امتحان، وہ بچہ جس کو بے آب کیا جگہ پر جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کوئی چیز اگنے والی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ انسان ہے، اس جگہ پر چھوڑ کر آ گئے، لیکن کبھی کبھار ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، اور کہیں نہ کہیں یہاں خانے دل میں شاید ایک امید رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر سے اس اولاد کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ یکجا کر دے گا، اس اولاد کو جو بڑھاپے میں ملی ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم اس میں بھی تعامل نہیں کرتے ہیں، اور بنا کسی چون و چرا کے اس امتحان میں بھی سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ تو کتنے امتحان میں؟ 4 بنیادی امتحانات کے اوپر تھوڑی سی بات کریں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کا امتحان لیتا ہے تو وہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ یہ امتحان جو حضرت ابراہیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے، یہ امتحان کسی مدرسے، مکتب، اسکول، کالج اور یونیورسٹی والے ٹائپ کا امتحان نہیں تھا، جیسے کوئی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کا ایگزام لیتا ہے اس ٹائپ کا نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، ٹیچر کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، اسکول اور کالج مینجمنٹ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ایکچوئل ایبلٹی کیا ہے، اس کی قابلیت کتنی ہے، اس کو آزمانے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے کیپیبل ہے بھی یا نہیں، یہی ہوتا ہے، امتحان اس لیے لیا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے جذبات سے، آپ کی فرما برداری سے اور آپ کی دیانتداری سے واقف نہیں تھے جو ان کے امتحانات لیے جائیں؟ ہماری امتحانات کیوں لیے جائیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو اس کا جواب یعنی بات سے بات ذہن میں آئی ہے تو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام، صفاتی نام تو اللہ کے 99 عام طور پر کہے جاتے ہیں کہ 99، لیکن 99 ہی نہیں، کئی ہے اللہ کے نام، 99 نام معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام صفاتی ہیں، اور کئی ہے متعدد نام اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس میں حضرت ابراہیم کے امتحان کا تذکرہ ہے، اپنا جو نام ذکر کیا ہے اور رب کا لفظ استعمال کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار، بتدریج، قدم بہ قدم، وقت کے ساتھ ساتھ جس چیز کو جیسی ضرورت ہے ویسی اس کی تربیت کرنا اور اسی کے مطابق اس کے ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں ربوبیت۔ ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بہ قدم، مرحلہ وار، جیسی تربیت کی ضرورت ہو ویسی تربیت جو کرنے والا ہو اس کو رب کہتے ہیں۔ یعنی جب بچہ انفینٹ ہوتا ہے، نومولود ہوتا ہے، وہ ہارڈ فوڈ نہیں لے سکتا ہے، اور لیکوڈ میں بھی بہت زیادہ یعنی کہ جو تھوڑا سا گاڑھا ہو تو اس کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ قربان جائیے ہمارے لوگ پر کہ اللہ نے اس وقت بچے کی غذا کا نظم کیسا کیا ہے۔ ماں کے سینے سے جو دودھ نکلتا ہے وہ اس بچے کو کے لیے ڈائجسٹیبل ہوتا ہے، بالکل اس کی جسمانی یعنی کہ مطالبات کے مطابق وہ غذا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے
دانت نکل آتے ہیں. جب بچہ فیڈنگ کرتا ہے اس وقت تک دانت نہیں ہوتے. ذرا تصور کریں کہ اگر پیدائش کے ساتھ ہی دانت کا نظام رکھ دیے ہوتے اللہ تعالیٰ اور اسی بچے کو دانت کے ساتھ فیڈنگ اگر کرنی ہوتی برسٹ سے ڈائریکٹلی تو پھر کتنے مسائل پیدا ہوتے یا نہیں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اس کو کہتے ہیں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت اس چیز کو فراہم کرنا, اس کو کہتے ہیں ربوبیت. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی صلاحیت کو, کیپبلٹی کو, ایبلٹی کو جانتے نہیں تھے. مطلب یہ تھا کہ یہ امتحانات تربیتی لائن کے تھے. آپ کو بتدریج دنیا کی امامت کے قابل بنانا تھا. اس کے لیے کندن بنایا جا رہا. اس کے لیے کیا کیا جا رہا؟ ہاں, کندن بنایا جا رہا. بہرحال پہلا امتحان کون سا ہوا؟ پہلا امتحان والد کے ساتھ. سبحان. والد کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ والد کوئی عام آدمی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے والد عام آدمی نہیں, عام بت پرست بھی نہیں ہے, عام بت پرست نہیں ہے, بلکہ بت گر ہے, بت تراش ہے, تراشنے والا ہے, مجاور کا درجہ حاصل ہے. اور اس کی وجہ سے چونکہ اس کو مجاورت کا درجہ حاصل ہے, تحفے, تحائف, ہدیے اور بہت کچھ سورس آف انکم کھلے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم اپنی سر کی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہوں گے اور اس سورس آف انکم کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بنا بنایا سورس آف انکم ملنے والا ہے, اس کی مخالفت کرنا اور توحید کے لیے کھڑے ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو ہم آسانی سے سمجھ نہیں سکتے. سبحان. تو والد نے کیا کیا؟ والد نے کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک. بیٹے مجھے مت سکھاؤ, یہ پیشہ جو ہے ہمارا نسلوں سے چلا آ رہا ہے, تمہارے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی اور آسانی سے نہیں سمجھو گے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد نے کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک. اگر باز نہیں آؤ گے اور یہ اونٹ پٹانگ باتیں اپنی بند نہیں کرو گے, لأرجمنک, پورے شہر کے پتھر جمع کر کے سنسار کر دوں گا. اور اگر چلو ٹھیک ہے بات ہوں نہیں کر پاؤں گا تو آگے پھر یہ جملہ کہا اس نے کہ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ ہے, یہاں سے نکلنا پڑے گا بیٹا اگر مخالفت کرتے رہو. اب آپ سوچو کہ حضرت ابراہیم کے لیے کتنا بڑا مرحلہ ہے کہ ابھی آپ جوانی کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں اور پیغام پہنچا رہے ہیں, اور ابھی پوری امت کو, پوری انسانیت تک پیغام پہنچانا ہے. گھر والوں کی طرف سے اگر مخالفت ہو جائے اور گھر سے نکال دیے جائے اور اس کے بعد معاشرے میں دعوت دے تو معاشرے والے کیا سوال کریں؟ اچھا وہی بات کہنے آیا ہوں جس کی وجہ سے باپ نے گھر سے نکال دیا, تو کیا ہمارے بھی گھر توڑنا ہے؟ تو یہ بہت بڑا کٹھن مرحلہ تھا, لیکن حضرت ابراہیم اس میں سرخرو ہو کر نکلے اور انہوں نے یہ کیا. بہرحال دوسرا امتحان کیا تھا؟ ایک تو گھر والوں سے ٹکر, دوسرا حکومت وقت سے ٹکر. کس سے ٹکر لیے تھے؟ نمرود سے. اور اس کا صحیح پروننسیشن کیا ہے ہمیں بتایا؟ کیا ہے؟ کیا ہے ہمیں بتایا؟ نمرود. بولتے رہیے, یاد ہو جائے. بولتے رہنے سے کیا ہوگا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. بار بار یاد دہانی کرتے رہیے, اس لیے کہ بار بار یاد دہانی کرنا یہ فائدہ پہنچاتا ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں آپ کو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ میں بار بار جو استفہامیہ انداز میں دہراتا ہوں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات اچھے سے ذہن نشین ہو جائے. تو نمرود اور عرف میں اب نمرود چڑھ گیا تو وہی صحیح. فقہ کا ایک اصول ہے غلط العوام فصیح. عوام کی زبان پر جو چیز زبان زد ہو جاتی ہے پھر اس کو غیر معتبر نہیں کہا جائے, وہ خود فصیح ہو جاتا ہے, وہ خود فصیح ہو جاتا ہے. اور وہ عوام کی زبان پر چل گیا ہے, غلط صحیح, لیکن وہی چیز زبان پر چل گئی. اب اگر اتنے سالوں کے درمیان میں نمرود بولے تو سب کے آنکھ اور کان کھڑے ہو جائیں گے, یہ کہاں سے نیا لے کر آئے, تو اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے. اور نمرود کیسا بادشاہ تھا؟ شاید میں اس سے پہلے بھی یہاں بتا چکا ہوں کہ دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں
کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی ہے، جن کی سلطنت پوری دنیا پر رہی ہے. ابھی کتنے بڑے اعظم ہیں؟ 4 یا 5. آسٹریا کو ملا لے تو شاید 5 ہے نا. اور اس میں کتنے ممالک ہیں؟ ہر بڑے اعظم ہیں، ہر بڑے اعظم میں اتنے ممالک، اور اس میں ساری حکومتیں الگ الگ. لیکن 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر. کون کون؟ ان میں ایک نمرود بھی، دوسرا بخت نصر جس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہولوکاسٹ، ٹھیک ہے. اور تیسرا سکندر ذوالقرنین، اور چوتھے حضرت جی سبحان حضرت سلیمان. ان کی حکومتوں کا رتبہ پوری دنیا. ہاں تو ان میں سے ایک تھا، اور حضرت ابراہیم نے اس سے لوہا لیا. کس سے لوہا لیا؟ خریدا نہیں، لوہا لیا مطلب یعنی کہ اس سے ٹکر لی، اس سے ٹکر لی. اور اس کا سسٹم کیا تھا؟ ترتیب، اپنے آپ کو خدا کہلواتا. لوگ زمین سے فصلیں اگاتے تھے، گیہوں، چاول، جوار، جو بھی اگتا تھا. اس کے زمانے میں اصول یہ تھا کہ وہ ساری پیداوار ڈال کر اس کے پاس جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد اس کے سامنے آ کر سجدہ کرنا. یہ سجدہ دراصل اس کا پیداوار ٹیکس تھا. وہ سجدہ کر دیے، اس کے بعد اناج اگو لیتے. اگانے کو جمع کر دینا ہوتا تھا، اور اس کے بعد جب اس کو سجدہ کیا جائے تب کہیں جا کر وہ اس کو واپس کرتا. تو یہ اس نے اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا. تو تیسرے پارے کے دوسرے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور نمرود کا پورا ڈبیٹ بیان کیا. پورا ڈبیٹ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. یہاں سے تیسرے پارے کے دوسرے پیج پر اللہ تعالیٰ نے پورا ڈبیٹ نقل کیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے ڈبیٹ کیا، بحث کی، مباحثہ کیا، مناظرہ کیا؟ کس چیز کے بارے میں؟ اللہ کی توحید کے بارے میں. حالانکہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی ہوئی تھی. ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو حکومت دی ہوئی تھی. اس کے باوجود جس نے اس کو حکومت سے نوازا تھا، اسی کے ایمبیسیڈر کو، اسی کے ریپریزنٹیٹیو کو، اسی کے میسنجر اور پروفیٹ کو، پیغمبر کو مباحثہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. اور مباحثہ کیا چل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے. سبحان اللہ، کیا طاقت ہے! جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے. عقل جو زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں تو ان کی عقل سلیم جو ہے چلنے کے لیے گئی ہوتی ہے، اور عقل خبیث آ کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، تو کہا کہ یہ ارے حلوہ ہے، یہ تو اپن بھی کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ آج کی زبان ہے حلوہ، اپن بھی کر سکتے ہیں. غلام آپ بھی کر سکتے ہیں. کیسے کرو گے؟ کہا کہ بھائی وہ جیل سے لے کے آؤ 2 بندوق. لایا گیا جیل سے 2. ایک کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ کل اس کی رہائی ہونے والی ہے. دوسرے کے بارے میں یہ ورڈکٹ آ چکا تھا کہ اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے. کیا ہوگا؟ ہاں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، زندہ کرنا ہے، مارنا ہے، کون سا مشکل کا؟ اس کے لیے کیا حکم ہوا ہے؟ کہا پھانسی کا ہے، جو اس کو رہا کرو. اس کے لیے کیا ہے؟ کہا اس کا رہائی کا حکم، کہا اس کو سولی پر چڑھاؤ. یہ بھی کوئی حق نہیں. مگر بہرحال حضرت ابراہیم نے دیکھ لیا کہ یہ اس کا معیار کیا ہے، اس کا گراف کتنا ہے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا بیٹا دلیل ایسی دے رہا ہے، اب جو چیز سامنے رکھتا ہوں اس کی دلیل دے کر بتائیں. کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کے الفاظ ہیں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ شخص جس نے خدا کی وحدانیت کا، خدا کی قوت کا، خدا کی طاقت کا اور اس کے پاور کا انکار کیا تھا، وہ دیکھتا رہ گیا، ششدر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر رہ گیا اور کچھ کہہ نہ سکا. خاموش ہو. لیکن میں نے شروع میں بتایا
کھسیانی بلی کیا کرتی ہے؟ بولو ابھی بولے نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو اس کے پاس دلیل نہیں تھی. اور کفر کے پاس کبھی بھی جب دلائل نہیں ہوتے، جس کے پاس بھی دلائل نہیں ہوتے، وہ کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ پر اتر کے آتا ہے، تو کافر ہے اور فنا کرنے والے کافر ہے، انہوں ایسے ہے، انہوں ویسے، فتووں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے. جہاں دلیل نہیں وہاں فتوے، وہاں گالی گلوچ، وہاں پر دشنام تراشی، وہاں پر غیبتیں، وہاں پر الزام تراشیاں، وہاں پر گڑے مردے اکھاڑنا، یہ ہوتا ہے. بہرحال کہا کہ یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر اس کو ایسے نظر انداز کر دیں تو میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی، اور آپ کو بتا دوں اس آگ کا تذکرہ، اپنی تفصیل نہیں بتانی ہے، اتنی تیز آگ جلائی گئی، ہزاروں لوگ لکڑیاں جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور بہرحال زبردست آگ جلائی گئی کہ کئی یعنی کہ فاصلے سے بھی اگر اوپر سے چرند پرند اڑ جائیں تو اس کے دائرے میں آ جائے تو جگہ پر کباب بن جائے، جگہ پر بھون کر جو ہے نیچے گر جائے. اتنی شدید آگ جلائی گئی، اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا. دنیا کا پہلا، کیا کہیں گے اس کو جو پھینکتے ہیں، گوبر، اونل ٹائپ کا جو ہوتا ہے گوبر، جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ پہلا اسی وقت بنایا گیا. حضرت شیطان نے ترکیب بتلائی اور اس گلیل کے اندر، گوبر کے اندر حضرت ابراہیم کو رکھ کر پھینکا جاتا ہے. اس سے پہلے فرشتے، جب یہ منظر ہونے والا ہے، آگ جلا دی گئی، فرشتے پے در پے، تذکرۃ الاولیاء نامی کتاب ہے، اس میں ساری تفصیل لکھی ہے کہ فرشتے پے در پے آنے لگے، حاضر ہو گئے. میکائیل علیہ السلام جو بارش کے ہیں کہنے لگے کہ حضرت آگ بہت سخت ہے، اگر آپ حکم دے تو بارش برسا دی جائے اور اس آگ کو گلزار بنا دیا جائے. اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں، کہا کہ حضرت تکلیف بہت زیادہ ہونے والی، اگر آپ حکم دے تو روح قبضے کر دی جائے. انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے، بات سمجھ میں نہیں آئیں گی اس لیے بتلا دیتا ہوں. انبیاء کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا تھا، یاد ہے؟ موت کا فرشتہ آیا، کہا کہ حضرت چلنا ہے تو ایک کان کے نیچے دے دیے، انسان کی شکل میں آیا تھا، کان کے نیچے ایسا بجا دیا کہ آنکھ چلی. اللہ کے رسول کے پاس بھی آئے مگر بڑے ادب کے ساتھ. موت کا فرشتہ دروازے کے باہر ہے اور جبرائیل اندر تشریف لائے، آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو یہ موت کا فرشتہ آپ کی خدمت پر حاضر ہونا چاہتا ہے. انبیاء کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تکلیف بہت ہوگی، اگر آپ حکم دے تو روح قبض کر لو تاکہ اس کا احساس نہ ہونے پائے. کہا کہ اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کے حکم سے آئے. کہا کہ نہیں، اللہ کے حکم سے نہیں آئے، اجازت سے آئے، اجازت سے آئے، حکم سے نہیں آئے. تو کہا کہ وہ رب جس کی اجازت سے تم لوگ آئے ہوئے ہیں، میرے دلوں کے جذبات کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ نے آگ کو حکم دیا. ذرا تصور کریں آپ، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اصول بنایا ہوا ہے. بارش کے لیے فرشتہ ہے، میکائیل اور ان کی پوری ٹیم ہے. ہر ایک کے لیے اللہ نے کچھ نظم بنایا ہوا ہے. لیکن اللہ براہ راست آگ کو خطاب کر رہے ہیں. قرآن میں آیت ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. آگ کو براہ راست اللہ نے خطاب کیا اور کہا کہ ٹھنڈی ہو جا. اور کیسی ٹھنڈی ہو جا؟ امکان تھا کہ بہت زیادہ اگر ٹھنڈی ہو جاتی تو جم جانے کا بھی ڈر ہوتا. کہا بردم و سلاما، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا. آگ اندر جو ہے وہ لوگ گلزار میں ہیں، آگ میں نہیں ہے. دیکھنے والے حیرت میں رہے. کتابوں میں آتا ہے، بعض روایتیں ایسی ہے کہ 40 دن تک رہے، بعض روایتیں ایسی ہے کہ 7 دن تک وہ آگ روشن رہی اور 7 دن تک حضرت ابراہیم اس میں رہے. حضرت ابراہیم نے تذکرۃ الاولیاء ہی کی روایت ہے، وہ بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ آپ نے تو حکم دیا اور آپ کو میرے لیے گلزار بنا دیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ
کے لیے بھی تھوڑا سا ایکسیپشن ہو جائے اور ان کے لیے بھی جو ہے اس آگ کو رضا بنائے. اس روایت کی آتھینٹسٹی اس کا علم مجھے نہیں ہے، میں خالی آپ کی ظرافت طب کے لیے سنا دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کی والدہ کے لیے بھی کچھ لمحے کے لیے اسی طرح بنا دیا جیسے ابراہیم کے لیے. وہ آئی اور حضرت ابراہیم کو دیکھی ملی اور اس کے بعد وہاں سے نکل آئی. یہ بہرحال ہے. تو یہ دوسرا امتحان تھا جو بادشاہ کے ساتھ آپ نے دیا تھا. تیسرا امتحان، اچھا آپ نے غور کیا، پہلا امتحان ہوا باپ سے ٹکر لی، گھر سے نکلنا پڑا. دوسرا امتحان ہوا جو حکومت وقت سے لیے تو ملک چھوڑنا پڑا. آپ کہاں کے تھے؟ اگر آپ کے رہنے والے تھے، ملک چھوڑنا پڑا، فلسطین چلے گئے. اور فلسطین میں کوئی جان پہچان نہیں، تعلقات نہیں، رشتہ دار نہیں، نہ خون کے رشتہ دار نہ کسی طرح. وہاں رہنے اور بڑھاپے کے عمر میں جا کر اللہ نے اولاد عطا فرمائی. تو اس اولاد کو تیسرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ لے جا کر بے آب گیا وادی میں چھوڑنا ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں، حکم دیتے ہیں. آپ سوال نہیں کرتے کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اتنی دور سے میں اپنے مقام سے آیا ہوں، عراق سے فلسطین، یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، بیوی اور بچوں کے ساتھ میں ان کا سہارا ہے. اب یہ حکم ہوتا ہے کہ انہیں لے جا کر ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے جہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں. سوال نہیں، جا رہے ہیں جبرائیل کے ساتھ، جہاں کچھ پہاڑ نظر آتے، ہریالی نظر آتی، پانی نظر آتا، حضرت ابراہیم پوچھتے یہاں ٹھہرنا ہے؟ جواب ملتا ہے یہاں نہیں ٹھہرنا ہے، آگے چلے آگے چلے. اور چلتے ہیں اور جہاں پر نہ پہاڑ کا نشان، نہ ہریالی کا نشان، نہ چرند پرند کا نشان، وہاں آ کر حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہاں ٹھہر، یہاں ٹھہر. بہرحال اتر گئے اور بیوی بچوں کو چھوڑا اور اسی صورت میں جیسے آپ تھے چھوڑ دیے، روکا نہیں ہے، رکے نہیں ہے. حضرت ابراہیم چھوڑ کر فوراً اپنے اونٹ کی بہار کو پلٹائے اور جانے لگے. حضرت ہاجرہ دیکھ کر دنگ لگے. آپ ذرا تصور کریں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں اور بیوی اور بچہ شیرخوار ہیں اور بیوی جو ہے تنے تنہا ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں، ریزن بھی نہیں کہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے، اور رک بھی نہیں رہے، اتر بھی نہیں رہے، اور گھوڑے کی مہار پلٹائی، اونٹ کی مہار پلٹائی اور سیدھے نکل رہے. حضرت ہاجرہ وہ ایک نبی کی بیوی ہوں تو دوسرے نبی کی ماں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کا اپنا بھی ایک مقام تھا. انہوں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو یا اللہ کے حکم سے ہیں؟ تو صرف اشارے میں کہا اللہ کے حکم سے. تو کہا کہ اذن تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب کوئی فکر نہیں. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چل دیے. بچہ شیرخوار ہے، ساتھ میں کھانے پینے کا سامان جتنا ہے وہ ختم ہوا. بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے. حضرت ہاجرہ ادھر سے ادھر جو صفا مروہ کے چکر ہے وہ لگا رہی ہیں اور کسی انسان کی شکل دیکھنے کے لیے بے چین ہے کہ شاید کوئی قافلہ نظر آئے تو ان سے کچھ مل جائے. ادھر وہ ماں پریشان ہے. ذرا تصور کرے، میرا بیان کرنا آسان، آپ کا سننا آسان. جب سے یہ موقع آتے ہیں بیانات ہوتے ہوں گے اور اسی رسمی انداز میں ہم سنتے ہیں. اور رسمی انداز میں جیسے پہلے مرثیہ خاں ہوا کرتے تھے، ان کو مطلب نہیں ہوتا تھا سامنے کون ہے، کس جذبات سے ہے، بس رٹے رٹائے مرثیے پڑھتے تھے. ویسا نہیں ہے. تھوڑا سا آنکھ بند کر کے تصور کرے کہ کیا کیفیت ہوگی. اور بہرحال بچہ بلبلا رہا ہے. حضرت ابراہیم، حضرت جبرائیل آتے ہیں اور بچہ جہاں پر ایڑیا رگڑتا ہے وہاں پر ایک پر مارتے ہیں اور اس پر سے وہ چشمہ مارنے کی وجہ سے وہ چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جو آج تک سدا بہار ہے. الحمدللہ. دنیا کا سب سے مبارک پانی کون سا پانی؟ زمزم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نکتے کی بات ہے، بتا دیتا ہوں. زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے. جنت کا جو پانی رہے گا اس سے بھی زیادہ پانی برکت والا اور مبارک زمزم کا پانی ہے. اب آپ بولیں گے یہ کیسے بول رہے ہو آپ؟ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو وحی کو برداشت کرنے کے قابل بنانے کے لیے نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے 3 مرتبہ آپ کی بائی پاس سرجری ہوئی. کیا ہوئی ہے؟ 3 مرتبہ بائی پاس. ہاں، شق صدر. شق صدر
آپ کے سینے مبارک کو شق کیا گیا تھا اور اندر سے ہارٹ کو پورا باہر نکال دیا گیا تھا. اور یہاں تو ایسا ہے کہ اس کو ساتھ میں کسی مشین سے جوڑ کر رکھتا ہے تاکہ پمپنگ جاری رہے, سرکولیشن جاری رہے, بلڈ سرکولیشن چلتا رہے تو وہ زندہ رہے. وہاں وہ ساری نہیں تو حکم خداوندی سے. تو آپ کے قلب اطہر کو وحی کا بوجھ سنبھالنے کے قابل بنانے کے لیے 3 مرتبہ آپ کی بائی پاس سرجری ہوئی تھی, آپ کا شق صدر ہوا تھا. جبرائیل آتے تھے, جنت سے برتن لائے جاتے تھے اور پانی یہاں زمین پر زمزم کا لیا جاتا تھا اور اس پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا جاتا تھا. برتن وہاں سے آ رہے, اکوپمنٹس وہاں سے آ رہے, سرجری کے اکوپمنٹس کہاں سے آ رہے؟ اوپر سے آ رہے. اور پانی کہاں سے لیا جا رہا ہے؟ زمزم کا لیا جا رہا ہے. پانی بھی تو وہاں سے آ سکتا تھا لیکن زمزم کا. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے زیادہ بہتر. اور دوسرے نمبر پر کون سا پانی؟ دوسرے نمبر پر وہ پانی جو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے نکلا تھا. آپ کے معجزات ہیں یا نہیں پتا؟ میرے اور آپ کے آقا کے معجزات بہت سارے ہیں. ان میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تھے. حضرت موسیٰ کا معجزہ بارہا سنتے ہیں کہ لاٹھی ماری پتھر میں سے پانی بہ نکلا. یہاں تو ہمارے آقا کے انگلیوں سے نکل پڑا تھا پانی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. حسن یوسف ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا عصا, یہ سب خوبیاں ہمارے آقا میں تھی. سبحان اللہ. بہرحال یہ ایک امتحان چھوڑ کر چلے گئے. اب بچہ جب بڑا ہوا کہا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. کیا کہا جا رہا ہے؟ ذبح کر دو. اور بچہ بھی کیسا سلیم الفطرت. اللہ نے قرآن میں خود کہا تھا بشرناہ بغلام حلیم, کہ ہم نے بردبار برداشت کرنے والا فرما بردار بیٹے کی خوشخبری دی تھی. کیسا فرما بردار اور کیسا بردبار. آپ ذرا تصور کریں کہ حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بیٹے سے 3 دن تک خواب دیکھا ہے, 3 دن تک, یوم الترویہ کو بھی, یوم النحر کو بھی اور یوم الحج کو بھی 3 دن دیکھتے رہے. 2 دن تو یہ سمجھا کہ قربانی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اس لیے پہلے دن اونٹ ذبح کیے, دوسرے دن بھی اونٹ ذبح کیے, تیسرے دن خواب دیکھا تو تیسرے دن سمجھ گئے کہ حکم خداوندی سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے. بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا تو بیٹے نے چوں و چرا نہیں کی, اس لیے کہ وہ بھی نبی ہونے والے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ انبیاء کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں. انبیاء کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں, ہمارے اور آپ کے نہیں. اسی لیے بخاری شریف کی روایت بعض سے بعض ذہن میں آ رہی, وقت گو رہا ہے لیکن اچھی بات ہے بتا دیتا ہوں, آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی. بخاری شریف کی روایت ہے, میرے اور آپ کے آقا ایک مرتبہ سو رہے ہیں اور سوتے سوتے اچانک آپ بیدار ہوئے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, جماعت کے لیے آئے اور نماز پڑھانی شروع کرنے لگے. حضرت بلال آگے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم اٹھا دیا ہے؟ کہا کہ نہیں. تو کہا آپ بھول گئے؟ کہا نہیں. کہا کہ آپ تو ابھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور آپ آ کر ڈائریکٹ نماز آپ نے پڑھنی شروع کر دی. کہا کہ پھر مجھے پتہ ہے. تو کہا پھر یہ ماجرا, یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے, آپ نے وضو بھی نہیں کیا, آپ بھولے بھی نہیں اور آپ آ کر ڈائریکٹ آپ نماز پڑھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان عینای تنام ولا ینام قلبی, کہ بلال میں اور تمام انبیاء یہ اگر سوتے بھی ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہے, ان کے دل سوتے نہیں ہیں. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نبی اگر سوئے ہوئے ہو تو انہیں اٹھانا نہیں چاہیے. جب نبی ہوتے ہیں تب کی بات, انہیں اٹھانا نہیں چاہیے. کیا پتا کہ اس گہری نیند میں وحی کا سلسلہ جاری ہو, وہ سلسلہ منقطع نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا ہے. تو انبیاء کا وضو سونے کی وجہ سے ٹوٹتا نہیں تھا. انبیاء کا وضو
नींद की वजह से टूटता नहीं था। तो आपने कहा कि हाँ मुझे पता है। हजरत इस्माइल समझ गए कि ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि रब की तरफ से हुक्म है। कहा कि अब्बू जान आप देखिए, वो समझ गए इस बात की दलील, या अबति फ़अल मा तुअमर, कहा कि अब्बा जान कर गुजरिए उस काम को जिसका आपको हुक्म दिया गया। मा तुअमर, ये नहीं कहा कि अब्बा जान वो काम करो जिसका ख्वाब आपने देखा। सुभान अल्लाह, कुरान का एक एक लफ्ज मौजज़ा है। अगर उसमें गहराई में जाओ तब समझ में आता है कि हर लफ्ज अल्लाह ताला ने ऐसे फिट किया है नगीने की तरह, गौर करने की जरूरत। ये नहीं कहा कि जो ख्वाब आपने देखा है उसको पूरा करो, कहा या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बू जान जो हुक्म दिया गया है उसको कर गुजरो। और हाँ अब्बू, आप जब मुझे लिटाएंगे जुबा के लिए तो गर्दन पर छुरी नहीं चलाना, गले पर नहीं चलाना, बल्कि मेरी गर्दन पर चलाना। मुंह मेरा नीचे हो, निगाहें मेरी नीचे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चेहरे पर आपकी नजर पड़े और शफकत पिदरी की वजह से आपके कदम डगमगा जाए। हजरत इब्राहिम उनको लेकर चले हैं और ज़िबह करने के लिए बैठे हैं, छुरी हाथ में ले ली। ये जो तकबीर तशरीक पढ़ते हैं ना हर नमाज में हम पढ़ रहे, जरा कभी गौर किया उसका पस मंजर क्या है? पस मंजर बताकर बात खत्म कर दूं कि पस मंजर क्या है तकबीर तशरीक का। लिटा दिए और छुरी को हाथ में पकड़ लिया और गले के ऊपर गर्दन पर छुरी फेर रहे हैं। फरिश्ते आसमान से देख रहे हैं कि क्या मंजर है और ये कैसे इम्तिहानात हैं। बाप को तौहीद की दावत दी, घर से निकाल दिए गए, बादशाह के सामने तौहीद की दावत दी, मुल्क बदर कर दिए गए, बुढ़ापे की उम्र में औलाद से नवाजे गए, हुक्म हुआ ले जाकर कहीं और छोड़ आए, वो हुक्म पूरा हुआ, बच्चा थोड़ा सा बुढ़ापे का सहारा बनने के काबिल हुआ, कहा गया कि ज़िबा कर दिया जाए, उस हुक्म को पूरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, छुरी चला रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने जब छुरी चलाई, आसमान में फरिश्तों ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये क्या हो रहा है? ये अल्लाह अकबर है। हजरत इब्राहिम ने जब देखा कि छुरी फिराने की वजह से फरिश्ते कह रहे हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और कह रहे अल्लाह अकबर, तो जवाब में कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये हैरत की बात नहीं है, ये हुक्म है उस जात का जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो सबसे बड़ा है। हजरत इस्माइल ने जब फरिश्तों की और बाप की ये कन्वर्सेशन और गुफ्तगू देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो कह रहे हैं अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह बहुत बड़ा है और उसका शुक्र है कि उसने मुझे कुर्बानी के लिए कबूल किया है। ये वो तकबीर तशरीक है। मेरे हाल वक्त बहुत हो गया है, पूरी बात जो पेश करनी थी, सारे इम्तिहानात, कोई एक इम्तिहान भी ऐसा नहीं है जिसको आज के अक्ल सलीम कबूल करें। आज के जो मॉडर्न लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि कैसा बाप है कि बेटे को जो शीरखार है जंगल में छोड़ आ रहा है, कैसा शौहर है जो बीवी को छोड़ आ रहा है। तो मैं एक ही बात कहकर बात खत्म करूं कि ये बात यहाँ से लेकर जाए कि कुर्बानी का पैगाम, ईद उल अज़हा का पैगाम, हज का पैगाम और उसका सबक यह है कि शरीयत को जो हुक्म दिया गया उसी तरह चूं चिरा किए बगैर तस्लीम करना, यही उसका सबक है। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक़ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक़ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। जो हुक्म दिया गया उसी को करना है। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम की कुर्बानियों से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगी को तमाम शरीयत के अहकामात के मुताबिक हिकमत तलाश किए बगैर करने वाला बना दे। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं जल्दी जल्दी सुन्नतें अदा कर